السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کے ضروری آداب۔ ہر عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ ان آداب کا بھی لحاظ و خیال رکھیں، ورنہ دعاؤں اور وظیفوں کی تاثیروں میں کمی ہو جانا لازمی ہے۔ آداب دعا اور وظائف کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے، مگر ہم ان میں سے چند نہایت ہی اہم اور ضروری آداب کا تذکرہ کرتے ہیں، جو یہ ہے: نمبر 1، بارگاہ حق میں عز و نیاز، یعنی ہر عمل کرنے اور تعویذات لکھنے کے وقت نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں عاجزی و نیازمندی کا اظہار کریں۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات، یعنی ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 3، درود شریف، یعنی ہر عمل، ہر دعا، ہر وظیفہ کے پہلے اور آخر میں درود شریف کا ورد کریں۔ نمبر 4، بار بار دعا مانگیں، یعنی وظیفوں کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دیں، بلکہ بار بار گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگیں۔ نمبر 5، تنہائی، یعنی جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور وظیفہ وغیرہ عملیات کو تنہائی میں پڑھیں، جہاں نہ کسی کی آنا جانا ہو، نہ کسی کی کوئی آواز آئے۔ نمبر 6، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی وظیفہ پڑھیں۔ نمبر 7، خوراک میں کمی، یعنی جب کوئی عمل کریں یا وظیفہ پڑھیں تو اس دوران میں بہت کم کھائیں اور سادہ کھانا کھائیں، بھر پیٹ نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 8، پاکی اور صفائی، اعمال اور وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال و لحاظ رکھیں، بلکہ خوشبو بھی استعمال کریں، اور ظاہری پاکی و صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام رکھیں۔ نمبر 9، پاک روشنائی، جو تعویذ لکھیں وہ زعفران سے لکھیں یا ایسی روشنائی سے لکھیں جس میں اسپرٹ نہ پڑی ہو، بلکہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی روشنائی ہونی چاہیے جو زمزم شریف میں گھولی ہوئی ہو یا دریاؤں کے جاری پانی میں۔ نمبر 1، اچھی سعت، اچھی نیت، ہر عمل اچھی سعت میں کریں اور ہر تعویذ اچھی سعت میں قبلہ رو ہو کر لکھیں، اور تعویذ لکھتے وقت ہرگز کوئی لالچ دل میں نہ لائیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ تعویذ لکھ کر حاجت مندوں کو دیں۔ ہاں، اگر لوگ اپنی طرف سے تعویذوں کا نذرانہ خوشی کے ساتھ پیش کریں تو اس کو رد نہ کریں بلکہ قبول کریں۔ سفلی و رحمانی عملیات۔ عملیات کی دو قسمیں ہیں، ایک سفلی، دوسرے رحمانی۔ سفلی عملیات ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ان میں سے بعض صریح کفر اور شرک ہے، لہٰذا تمام سفلی عملیات، جادو ٹونا وغیرہ کوئی مسلمان کبھی ہرگز نہ کرے، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ ہاں، رحمانی عملیات جائز ہے، جو قرآن شریف کی آیتوں اور مقدس دعاؤں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، مگر رحمانی عمل بھی اسی وقت جائز ہے جبکہ شریعت اجازت دے۔ مثلاً دشمنی ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کیا جائے تو یہ اسی صورت میں جائز ہوگا کہ شریعت اس کو جائز قرار دے۔ چنانچہ کسی مرد اور عورت میں ناجائز تعلق ہو گیا ہے تو ان دونوں میں عداوت ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کرنا جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے کہ دونوں کے گناہ سے بچانا مقصود ہے، لیکن میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے کوئی رحمانی عمل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ موکلاتی عملیات سے بچتے رہو۔ رحمانی عملیات کی دو قسمیں ہیں، ایک موکلاتی جو موکلوں کے واسطہ سے ہوتا ہے، دوسرے غیر موکلاتی جس میں موکلوں کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ موکلاتی عملیات بہت ہی مؤثر ہوا کرتے ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں، بلکہ جان کا بھی ڈر رہتا ہے، اس لیے موکلاتی عملیات سے ہمیشہ دور ہی بھاگتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ بھی موکلاتی عملیات کے چکر میں پڑے وہ خطرات کے بھنور میں پھنس گئے، کوئی کوڑھی ہوا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی جان سے مارا گیا۔ شیخ کامل کی تعلیم و اجازت موکلاتی عملیات میں انتہائی ضروری ہے، اور اس زمانے میں شیخ کامل کا ملنا بہت دشوار ہے، اس لیے
ہم یہاں چند غیر موکلاتی عملیات لکھتے ہیں۔ ان عملیات میں موکلوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت جو پابند شریعت ہو ان سب کو ان اعمال و تعبیرات کے کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ شرائط و آداب کی پابندی کریں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ فائدے سے محروم رہیں گے، لیکن بہرحال ان کو نہ کوئی خطرہ ہوگا نہ کوئی نقصان۔